بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ ترجمہ کنز عرفان۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، تو تم کیا سمجھتے نہیں؟ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وحی، بعثت اور رسالت و کفار کے تعجب کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں ان کے اس تعجب کو اس طرح زائل فرمایا کہ ساری مخلوق کو پیدا فرمانے والی ذات کا ان کی طرف ایک رسول بھیجنا جو انہیں نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرائے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اس جہاں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ ہر چیز پر قادر اور اس کے احکام نافذ ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، نیز وہی ثواب اور عذاب دینے والا ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے تمام مخلوق کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ اس میں بت پرستوں کے اس قول کا رد ہے کہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ شفاعت اجازت یافتگان کے سوا کوئی نہیں کرے گا، اور اجازت یافتہ صرف اس کے مقبول بندے ہی ہوں گے، نہ کہ بت۔ قیامت کے دن انبیاء کرام، اولیاء و صالحین اور دیگر جنتی شفاعت فرمائیں گے، اور ان شفاعت کرنے والوں کے سردار حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کی شفاعت اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مقبول ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ صفیں باندھے ہوں گے، اس وقت ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا، کیا میں آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی پینے کو مانگا تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا؟ اتنی ہی بات پر وہ جنتی اس جہنمی کی شفاعت کرے گا۔ ایک جہنمی دوسرے جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا؟ اتنے ہی پر وہ اس کا شفیع یعنی شفاعت کرے گا۔ ایک کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ فلاں دن آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تو میں چلا گیا گا؟ تو اس قدر پر یہ اس کی شفاعت کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص جھانک کر جہنمیوں کی طرف دیکھے گا تو ایک جہنمی اس سے کہے گا، آپ مجھے نہیں جانتے؟ وہ کہے گا، واللہ میں تو تجھے نہیں پہچانتا، تم پر افسوس ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، میں وہ ہوں کہ آپ ایک دن میری طرف سے ہو کر گزرے اور مجھ سے پانی مانگا اور میں نے پلا دیا تھا، اس کے صلے میں اپنے رب عز و جل کے حضور میری شفاعت کیجیے۔ وہ جنتی اللہ عز و جل کے ظاہروں میں اس کے حضور حاضر ہو کر یہ حال بیان کر کے عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔